بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ویلکم ٹو اندر ایپیسوڈ آف یونیورس اسپیک۔ چلیے اسٹوری کے سیکنڈ ایپیسوڈ کی طرف چلتے ہیں۔ دوسری اہم بات جو مجھے اس پتلے کی کھوج لگانے سے باز رکھتی ہے وہ یہ ہے کہ کاہین جادوگر نے جہاں پتلے کا چھوٹا سا تابوت دفن کیا ہوگا وہاں ارد گرد ضرور ہلاکت خیز طلسم پھونک رکھا ہوگا تاکہ جو کوئی پتلے کے قریب پہنچنے کی کوشش کرے تو وہ ہلاک ہو جائے۔ ان دو باتوں کے علاوہ ایک اور سب سے خطرناک بات جو اس پتلے کے بارے میں سنی گئی ہے کہ کہا جاتا ہے کہ کاہین جادوگر کی روح مرنے کے بعد فرعون کے پتلے کی نگرانی کر رہی ہے، کیونکہ کاہین جادوگر کو یہ خوف ہے کہ فرعون کی روح اگر آزاد ہو گئی تو وہ اگلی دنیا میں کاہین جادوگر کی روح سے اپنے قتل کا بھیانک بدلہ لے سکتی ہے۔ چنانچہ کاہین جادوگر کی بدروح فرعون کے پتلے کی ہر وقت نگرانی کرتی رہتی ہے۔ اگر کوئی شخص فرعون امون کی روح آزاد کروا کے اس سے زندگی کی کوئی خواہش پوری کروانے کے لالچ میں پتلے کے تابوت کے پاس چلا بھی جائے گا تو کاہین جادوگر کی بدروح وہیں اس کی گردن تن سے جدا کر دے گی۔ اب تم اچھی طرح سے سمجھ گئے ہوگے کہ میں نے اب تک فرعون کے پتلے کی کھوج لگانے کی کوشش کیوں نہیں کی۔ سب کچھ میں بہت اچھی طرح سمجھ گیا تھا، مگر میں نے اپنے دل میں سوچ لیا تھا کہ چاہے جو بھی ہو جائے میں فرعون کے پتلے کا کھوج لگا کر ہی رہوں گا اور اس کے سینے سے خنجر نکال کر فرعون کی روح سے انعام کے طور پر اپنی زندگی کی کوئی سب سے قیمتی خواہش پوری کرواؤں گا۔ یہ میرا ذوق تجسس تھا یا شیطانی لالچ تھا جو اس وقت میرے دماغ پر مسلط ہو گیا تھا، لیکن میں فرعون کی روح کو آزاد کر کے اپنی زندگی کی ایک خواہش پوری کروانے کا فیصلہ کر چکا تھا۔ میں نے پاشا کو ابھی تک اپنے دل کے فیصلے سے آگاہ نہیں کیا تھا، کیونکہ میں نے اس کی باتوں سے اندازہ لگا لیا تھا کہ وہ مجھے ہرگز اس راستے پر چلنے کی اجازت نہیں دے گا، کیونکہ اس میں ہر قدم پر جان کا خطرہ تھا۔ وہ خود اتنا تجربہ کار اور قدیم مصری طلسمات اور دیو مالا کا علم رکھنے کے باوجود اس راستے پر چلنے کی جرت نہیں کر رہا تھا، تو میں اس کے مقابلے میں بالکل اناڑی تھا۔ وہ مجھے کیسے اجازت دے سکتا تھا؟ لیکن پاشا کی مدد کے بغیر فرعون کے پتلے کی کھوج لگانا ممکن نظر نہیں آتا تھا۔ اس گفتگو کے بعد میں نے پاشا سے زیادہ ملنا جلنا شروع کر دیا۔ پہلے ہماری ملاقات صرف قاہرہ کے YMCA والے آفس میں ہی ہوتی تھی۔ اب میں شام کے وقت جب پاشا گھر پر ہوتا تو اس سے ملنے چلا جاتا۔ ہم قاہرہ کے کسی سستے سے ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر قہوہ یا کافی پیتے اور ادھر ادھر کی باتیں کرتے رہتے۔ باتوں ہی باتوں میں موقع دیکھ کر ایک روز میں نے پاشا سے کہا، دوست، یہ تو تم جانتے ہی ہو کہ میں تاریخ کا طالب علم ہوں اور خاص طور پر قدیم مصر کی تہذیب میرا مضمون رہا ہے۔ تم نے فرعون امون کی موت کے بارے میں مجھے جو حیرت انگیز باتیں بتائی ہیں ان سے میرے دل میں یہ خیال آیا کہ کیوں نہ فرعون امون کی زندگی اور اس کی موت پر ایک تاریخی مقالہ لکھ کر پاکستان میں کتابی صورت میں چھپوا دوں۔ اس میں مجھے شہرت بھی ملے گی اور مالی اعتبار سے بھی مجھے فائدہ ہوگا۔ کیا خیال ہے تمہارا؟ پاشا کو میرے دل کی اصل بات کا علم تو نہیں تھا۔ اس نے کہا کہ اگر اس طرح تمہیں اپنے وطن میں مالی فائدہ ہوگا اور تمہارے علمی حیثیت میں بھی اضافہ ہوگا تو یہ بہت اچھی بات ہے۔ اس سلسلے میں تمہاری ہر طرح سے مدد کرنے کو تیار ہوں۔ قدیم مصر کی تہذیب اور ان کے طلسمیتی علوم کے بارے میں جو کچھ مجھے معلوم ہے میں وہ سب کچھ تمہیں لکھوا دوں گا۔ میں نے پاشا کے تعاون سے بظاہر امون فرعون کی زندگی پر طلسمتی پتلے کی کھوج لگانے کا کام شروع کر دیا۔ ہفتے میں 2 یا 3 بار میں اور پاشا قاہرہ کے کسی پرانے ریسٹورنٹ یا دریائے نیل کے کنارے کسی پرفضا جگہ پر بیٹھ جاتے۔ فرعون امون کی زندگی اور اس کے طلسمتی پتلے کے متعلق جو روایتیں اور حقائق موجود تھیں ان کے بارے میں باتیں ہوتی۔ پاشا جو کچھ بیان کرتا میں اسے ایک نوٹ بک میں لکھتا جاتا۔ 3-4 ہفتوں کے بعد پاشا کی باتوں سے مجھے معلوم ہوا کہ پرانے قاہرہ میں امارا نام کی ایک بوڑھی عورت رہتی ہے جس کو قدیم مصر کی تاریخ اور اس کی دیو مالا پر عبور حاصل ہے، اور اس کے پاس قدیم زبان میں لکھی ہوئی بعض دستاویزات بھی موجود ہیں جس کی مدد سے وہ فرعونوں کے زمانے کے مدفن خزانوں کا بھی پتہ لگا لیتی ہے۔
میں نے اس مصری عورت امارہ کا پورا پتہ معلوم کر لیا اور ایک روز دوپہر کے بعد اس کے پاس پہنچ گیا۔ گنجان آباد پرانے قاہرہ شہر کے ایک چھٹے ہوئے بازار کی ایک تنگ گلی میں اس کا مکان تھا۔ چھوٹے کمرے میں اہرام مصر کے فرعونوں اور اہراموں کی کھدائی سے برآمد ہونے والے قدیم مصری رسم الخط میں لکھے ہوئے کتابوں کی تصویریں لگی ہوئی تھیں۔ کمرے کے درمیان میں چھوٹی گول میز کے چاروں گرد 5 پرانی کرسیاں رکھی تھیں۔ نیچی چھت والے تنگ کمرے کی فضا میں گھٹن تھی اور مشک کافور کی طرح کی خوشبو پھیلی ہوئی تھی۔ امارہ نام کی یہ بوڑھی عورت جوتش کا علم بھی جانتی تھی اور لوگوں کے ہاتھ بھی دیکھتی اور پرانے مدفن خزانوں کی تلاش میں بھٹکنے والوں کو جوتش کا حساب لگا کے مدفن خزانوں کے بارے میں معلومات بھی فراہم کرتی تھی۔ سر کے سفید بالوں کو نیلے ریشمی رومال سے ڈھانپے، گلے میں عجیب عجیب قسم کی مالائیں پہنے وہ میرے سامنے بیٹھی ایک پرانی بوسیدہ کتاب کھول کر دیکھ رہی تھی۔ میں نے اس کی فیس ادا کر دی تھی اور اسے اپنے بارے میں بتایا تھا کہ میرا تعلق پاکستان سے ہے۔ میں قدیم مصری تہذیب پر ریسرچ کر رہا ہوں اور حال ہی میں قاہرہ کے ایک اہرام سے مصری فرعون امون کی لاش برآمد ہوئی ہے۔ اس پر تحقیق کر رہا ہوں اور اس کے متعلق جو روایات مشہور ہے کہ اس کو کاہن جادوگر نے زہر دے کر ہلاک کیا تھا، اس سلسلے میں تاریخی حقائق معلوم کرنا چاہتا ہوں۔ بوڑھی عورت امارہ اردو بالکل نہیں جانتی تھی، انگریزی زبان ضرور جانتی تھی، چنانچہ میں انگریزی میں ہی اس سے بات کر رہا تھا۔ امارہ نے میری گفتگو بڑے غور سے سنی تھی اور مجھے کوئی جواب دیے بغیر پرانی کتابوں میں سے ایک کتاب کھول کر دیکھنے لگی۔ یہ کتاب عربی زبان میں لکھی ہوئی تھی اور اس کے اوراق بوسیدہ ہو چکے تھے۔ امارہ بڑی احتیاط سے اس کے ورق پلٹ رہی تھی۔ کچھ دیر تک وہ کتاب کے مطالعے میں مصروف رہی۔ میں خاموشی سے اپنی جگہ پر بیٹھا رہا۔ امارہ نے کتاب بند کر کے ایک جگہ رکھ دی اور میری طرف متوجہ ہو کر بولی، فرعون مصر امون کے بارے میں تم نے جو کچھ سنا ہے وہ ہی اسی کتاب میں بھی لکھا ہے۔ اسے دربار کے کاہن جادوگر نے زہر دے کر مار دیا تھا۔ اس کاہن جادوگر کا نام پرانی خفیہ کتابوں میں کابوس لکھا ہوا ہے۔ اور اس سے زیادہ تم کیا جاننا چاہتے ہو؟ ابھی میں اس عورت کو یہ نہیں بتانا چاہتا تھا کہ مجھے اصل میں فرعون امون کے طلسمیتی پتلے کی تلاش ہے، جس کے سینے میں خنجر گھونپ کر کابوس جادوگر نے اسے کسی خفیہ اہرام میں دفن کر دیا تھا۔ اس بوڑھی عورت امارہ کی تیز نگاہیں میرے اوپر جمی ہوئی تھی، جیسے میرے دل کا حال معلوم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ پھر اس نے ایک سلیٹ میرے سامنے رکھی اور میری تاریخ پیدائش مجھ سے پوچھی۔ میں نے اسے بتا دی۔ امارہ نے چاک سے سلیٹ پر ایک مربع خانہ بنایا، پھر اس کو 6 خانوں میں تبدیل کر لیا۔ ہر خانے میں اس نے عربی کے حرف تہجی کا ایک ایک حرف لکھا اور اسے غور سے دیکھنے لگی۔ میں سمجھ گیا کہ وہ میرا ذائچہ بنا رہی ہے۔ سلیٹ ایک طرف رکھ کر وہ ایک اور پرانی کتاب کھول کر دیکھنے لگی۔ میں نے گردن ذرا اونچی کر کے کتاب کو دیکھا۔ کتاب کے صفحے پر ستاروں کی تقویم کا نقشہ بنا ہوا تھا۔ کچھ دیر اس نقشے کو دیکھنے کے بعد اس نے سلیٹ کے خانے پر عربی میں کچھ لکھا اور پھر میری طرف دیکھا۔ اس کی آنکھوں اور چہرے کے تاثرات ایسے تھے جیسے اس نے میرے دل کا حال معلوم کر لیا ہو۔ بڑے دھیمے لہجے میں مجھ سے کہنے لگی، تمہیں جس چیز کی تلاش میرے پاس لے کر آئی ہے اور اپنے دل کے جس راز کو تم مجھ سے چھپا رہے تھے وہ راز میں نے معلوم کر لیا ہے۔ اب میں تم سے ایک سوال کروں گی، تم مجھے اس کا جواب دو۔ میں کچھ شرمندہ سا ہو گیا کیونکہ اس عورت کی شکل بتا رہی تھی کہ وہ میرے دل کی حقیقت معلوم کر چکی ہے۔ کہنے لگی، کیا تمہیں فرعون امون کے طلسمیتی پتلے کی تلاش ہے؟ اس کے سامنے انکار کرنے کا اب کوئی جواز نہیں تھا۔ میں نے سوچا اب جب راز کھل ہی گیا ہے تو اس عورت سے بھی صاف صاف بات کر لینی چاہیے۔ ممکن ہے اس کی وجہ سے مجھے طلسمیتی پتلے کا سراغ مل جائے۔ میں نے کہا، خانم، تم نے میرے دل کی بات پا لی ہے۔ میں تمہارے علم کا قائل ہو گیا ہوں۔ مجھے واقعی فرعون امون کے پتلے کی تلاش ہے۔
مجھے یقین ہے کہ تمہارا علم جوتش تمہیں ضرور بتا دے گا کہ یہ طلسمتی پتلا قابوس جادوگر نے کہاں دفن کیا ہوا ہے۔ امارہ کے چہرے پر ایک دم سنجیدگی چھا گئی۔ اس نے آہستہ سے سلیٹ کو پرے ہٹایا اور کہنے لگی، میں تمہیں نصیحت کروں گی کہ طلسمتی پتلے کی تلاش کا خیال دل سے نکال کر پھینک دو۔ تمہارا ذائچہ بتا رہا ہے کہ اگر تم اس کی کھوج میں نکلے تو ایک ایسی مصیبت میں پھنس جاؤ گے کہ جس سے نکلنا تمہارے لیے ناممکن ہو جائے گا۔ میں نے فرعون کے طلسمتی پتلے تک پہنچنے اور فرعون کی روح سے اپنی زندگی کی ایک خواہش پوری کروانے کا پختہ عزم کر رکھا تھا۔ مجھ پر امارہ کی نصیحت کا کوئی اثر نہ ہوا۔ میں نے کہا، خانم، فرعون کے طلسمتی پتلے کو حاصل کرنا میں نے اپنی زندگی کا مقصد بنا لیا ہے۔ میں ہر قیمت پر اسے حاصل کر کے رہوں گا، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑے۔ تم اپنے علم کی ماہر خاتون ہو۔ میں نے دیکھ لیا ہے کہ تمہارے سوا کوئی میری مدد نہیں کر سکتا اس سلسلے میں۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ اگر تمہاری مدد سے میں یہ طلسمتی پتلا حاصل کرنے میں کامیاب ہو گیا اور فرعون کی روح نے میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش کو پورا کر دیا تو میں تمہارے احسان کا بدلہ چکانے تمہارے پاس ضرور آؤں گا۔ امارہ کے ضعیف چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ نمودار ہوئی۔ کہنے لگی، تم اپنی زندگی کی کون سی خواہش فرعون کی روح سے پوری کروانا چاہتے ہو؟ میں نے فیصلہ کن انداز میں کہا، یہ میں تمہیں نہیں بتاؤں گا۔ یہ میں فرعون کی روح کے سوا کسی کو نہیں بتاؤں گا، لیکن تمہیں اتنا ضرور بتا دینا چاہتا ہوں کہ مجھے فرعون کی روح سے کچھ بھی ملا اس میں تمہارا حصہ ضرور ہوگا۔ تم مجھے حساب لگا کر صرف اتنا بتا دو کہ فرعون امون کا طلسمتی پتلا کہاں دفن ہے۔ امارہ نے حساب لگانا شروع کر دیا۔ وہ مختلف پرانی کتابوں کو کھول کھول کر اوراق کو پلٹ پلٹ کر دیکھتی جاتی، ساتھ میں مجھ سے باتیں بھی کر رہی تھی۔ کہنے لگی، قابوس جادوگر نے طلسمتی پتلے کو ایسی جگہ دفن کیا ہوا ہے جس کا 5000 سال گزر جانے کے بعد بھی کسی کو پتہ نہ چل سکے گا۔ پرانی دستاویزات اور طلسم کی کتابوں میں اس کے اشارے ضرور ملتے ہیں۔ انہی اشاروں کی مدد سے اس کی کھوج لگانے کی کوشش کر رہی ہوں۔ کافی دیر تک امارہ پرانی کتابوں اور دستاویزات کے مطالعے میں مصروف رہی۔ میں خاموشی سے اس کے سامنے بیٹھا رہا۔ اچانک ایک پرانے دستاویز کو دیکھ کر اس کے بوڑھے چہرے پر ایک امید کی کرن روشن ہوئی۔ کہنے لگی، میں نہیں جانتی کہ یہ تمہاری خوش قسمتی ہے یا بد قسمتی۔ مجھے اس جگہ کا اشارہ مل گیا ہے جہاں طلسمتی پتلا دفن ہے۔ میرا دل خوشی سے اچھل پڑا۔ میں نے کہا، یہ جگہ کہاں پر واقع ہے خانم؟ تمہاری بڑی عنایت ہوگی، مجھے جلدی سے بتا دو۔ امارہ نے سلیٹ کی دوسری طرف ذائچہ بنانے والی لکیریں ڈالیں۔ ان کے 6 خانے بناتے ہوئے وہ بولی، اس خفیہ جگہ کا ابھی مجھے خود علم نہیں ہے۔ ذائچہ بنا کر وہ جگہ معلوم کرنے کی کوشش کروں گی۔ ذائچہ بنانے کے بعد وہ دیر تک غور کرتی رہی۔ پھر اس نے الگ کاغذ پر کچھ لکھا، ایک نقطہ بنایا اور ایک جگہ پر انگلی رکھ کر میری طرف دیکھتے ہوئے بولی، یہ وہ جگہ ہے جہاں فرعون کا طلسمتی پتلا دفن کیا گیا تھا۔ میں آگے جھک کر کاغذ پر بنی ہوئی لکیروں اور چھوٹے دائروں کو دیکھنے لگا۔ امارہ کہنے لگی، اس طرح تمہاری سمجھ میں نہیں آئے گا، میں تمہیں زبانی سمجھاتی ہوں۔ یہ لو کاغذ اور پینسل، ضروری باتیں نوٹ کرتے جانا۔ امارہ نے بتایا کہ مصر کی بندرگاہ الیگزینڈریا کے ساحل سمندر کے ساتھ ساتھ جنوب کی طرف جائیں تو 20 کلومیٹر کے فاصلے پر آریا نام کا ایک گاؤں ہے۔ اس گاؤں کے قریب ایک ویران پہاڑی ٹیلہ ہے۔ لوگ اسے ٹیلہ ہی سمجھتے ہیں، لیکن یہ حقیقت میں ایک بہت ہی قدیم اہرام ہے۔ ذائچہ بتاتا ہے کہ قابوس نے فرعون کا طلسمتی پتلا اسی اہرام میں دفن کیا تھا۔ میں نے پوچھا، کیا اس اہرام میں اندر جانے کا کوئی راستہ بھی ہے؟ امارہ ایک بار پھر اس ذائچے کو دیکھنے لگی۔ کچھ توقف کے بعد بولی، ذائچہ بتاتا ہے کہ ایک زمین دوز راستہ اس اہرام کے اندر جاتا ہے۔ یہ غارنما راستہ ہزاروں سال سے بند پڑا ہے۔ میں نے کہا، مجھے صرف اتنا بتا دو کہ اس غار کا دہانہ کس جگہ پر ہے، باقی مجھ پر چھوڑ دو کہ اہرام کے اندر کیسے جاؤں گا۔ امارہ نے اپنی نگاہیں ذائچے پر جما دی۔ اس کے دونوں ہاتھ سینے پر بندھے ہوئے تھے۔ پھر اس نے اپنی نظریں ذائچے سے ہٹا کر مجھ پر دیکھا اور بولی، اہرام کی مغربی دیوار میں پتھروں کی بڑی بڑی سلیں لگی ہوئی ہیں۔
یہ سلیں ہزاروں سال کے گرد و غبار اور گھاس پھوس میں چھپی ہوئی ہیں، تمہیں پتھروں کی یہ سلیں تلاش کرنی پڑیں گی۔ ذائچے کے حساب سے یہ ساتھ ساتھ لگی ہوئی 7 سلیں ہیں۔ بائیں جانب سے چوتھی اور 5ویں سلوں کے درمیان ایک چھوٹا شگاف رکھا گیا تھا جو بعد میں بند کر دیا گیا۔ اس شگاف کے اندر ایک لوہے کی چھوٹی سی ہتھی ہے۔ اگر تم اس ہتھی کو ڈھونڈنے میں کامیاب ہو جاؤ تو اس کو زور سے پکڑ کر اپنی طرف کھینچنا۔ میرا حساب بتا رہا ہے کہ اس ہتھی کو کھینچنے سے زمین کے اندر جانے والا راستہ کھل جائے گا۔ یہ راستہ تمہیں اہرام کے اندر اس تہہ خانے میں لے جائے گا جہاں کاہن جادوگر قابوس نے فرعون کا طلسمتی پتلے کو ایک تابوت میں رکھ کر بند کر دیا تھا۔ اس کے آگے ذائچہ خاموش ہے، میں تمہیں اور کچھ نہیں بتا سکتی۔ میں نے امارہ سے کہا کہ کاہن جادوگر نے وہاں ضرور طلسمتی حصار وغیرہ کھینچے ہوں گے اور طلسمتی منتر پھونکے ہوں گے، ان سے کس طرح بچا جا سکتا ہے؟ وہ بولی تمہیں ایک تعویذ دوں گی، اس تعویذ کو اپنے بازو پر باندھے رکھنا۔ مجھے پورا یقین ہے کہ جب تک یہ تعویذ تمہارے بازو میں بندھا رہے گا تم پر کسی جادو کسی طلسم کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ امارہ نے الماری میں سے ایک پرانی ساخت کا لکڑی کا ایک ڈبہ نکالا، اس میں سے چمڑے میں بندھا ہوا ایک چھوٹا سا تعویذ نکالا جس کے ساتھ سیاہ دھاگا بندھا ہوا تھا۔ کہنے لگی اپنا بازو آگے کرو۔ میں نے دایاں بازو آگے کر دیا۔ امارہ نے عربی میں کچھ پڑھنے کے بعد وہ تعویذ میرے دائیں بازو پر اچھی طرح سے باندھ دیا۔ میں نے امارہ کا شکریہ ادا کر کے اس سے رخصت ہونے لگا تو اس نے کہا، میں ایک بار تمہیں پھر یہی کہوں گی کہ طلسمتی پتلے کا خیال دل سے نکال دو، یہ مہم تمہیں کسی مصیبت میں مبتلا کر سکتی ہے۔ میں نے کوئی جواب نہ دیا، مسکراتے ہوئے امارہ کا شکریہ ادا کر کے وہاں سے چلا آیا۔ ہاسٹل کی کوٹری میں آ کر میں آریہ گاؤں کے پہاڑی ٹیلے والے اہرام کے بارے میں جو اشارے نوٹ کیے تھے انہیں اپنے پاکٹ باکس میں وضاحت سے رکھا اور ذہنی طور پر طلسمتی پتلے کی تلاش کی خطرناک مہم کی تیاریاں شروع کر دیں۔ رات کو اتفاق سے پاشا YMCA کے دفتر میں آ گیا۔ اس نے مجھے بھی بلوا لیا اور کہنے لگا، بردر عمران، تم نے تحقیق کا کام شروع کر دیا ہوگا۔ میں تمہیں یہ بتانا چاہتا ہوں کہ فرعون امون کے اہرام میں ایک اور تہہ خانہ دریافت ہوا ہے جس میں قدیم مصری زبان میں لکھی ہوئی کچھ دستاویزات برآمد ہوئی ہیں۔ تم اگر چاہو تو کل میرے ساتھ چل کر ان کو دیکھ سکتے ہو۔ مجھے ان دستاویزات سے اب کوئی دلچسپی نہیں تھی، میں تو کسی اور ہی مہم کی تیاریاں کر رہا تھا۔ پاشا کو میں نے امارہ سے اپنی ملاقات اور وہاں جو باتیں ہوئی تھیں ان کے بارے میں کچھ نہیں بتایا۔ اس کی ایک وجہ تو یہ تھی کہ مجھے معلوم تھا کہ وہ مجھے اس مہم پر جانے نہیں دے گا، دوسری وجہ یہ تھی کہ میں کسی دوسرے کو اپنی مہم کے راز میں شریک نہیں کرنا چاہتا تھا۔ رات دیر تک میں سوچتا رہا کہ اگر میں طلسمتی پتلے تک پہنچنے میں اور اس کے سینے میں دھسا ہوا طلسمتی خنجر نکال کر فرعون امون کی روح کو حاضر کرنے میں کامیاب ہو گیا تو میں اس کے سامنے اپنی زندگی کی کون سی بڑی خواہش کروں گا۔ اتنا مجھے یقین تھا کہ اگر واقعی فرعون نے مجھ سے میری زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوچھی تو وہ اسے ضرور پورا کرے گا۔ یہی وہ یقین تھا جو مجھے اس مہم پر لیے جا رہا تھا۔ کافی سوچ بچار کے بعد آخر میں نے ایک خواہش سوچ ہی لی۔ یہ خواہش میں آپ کو ابھی نہیں بتاؤں گا، جب میں فرعون کی روح کے آگے اپنی خواہش بیان کروں گا تو آپ کو خود بخود معلوم ہو جائے گا۔ میں اس مہم کو شروع کرنے کے لیے ذہنی طور پر بالکل تیار ہو چکا تھا، دیر لگانے کی کوئی وجہ ہی نہیں تھی۔ چنانچہ دوسرے دن میں اپنے ایک عزیز سے ملنے سکندریہ جانے کا بہانہ کر کے نوادرات کے اسٹور سے 3 دن کی چھٹی لے لی اور صبح کے وقت ٹرین میں سوار ہو کر سکندریہ کی طرف چل پڑا۔ دوپہر کے وقت سکندریہ پہنچا، ایک چھوٹے سے ہوٹل میں ایک کمرہ کرائے پر لے لیا۔ سامان میرے پاس کچھ بھی نہیں تھا۔ میں نے ہوٹل میں ہی اس بات کی تصدیق کر لی کہ آریہ نام کا گاؤں سکندریہ میں 20 کلومیٹر جنوب کی طرف واقع ہے۔ مجھے اسی گاؤں میں جانا تھا۔ گمنام اہرام کا پہاڑی ٹیلہ اسی گاؤں میں موجود تھا۔ میں دن کی روشنی میں اس اہرام کا سروے کرنا چاہتا تھا اور یہ معلوم کرنا چاہتا تھا کہ کیا اہرام کے ٹیلے کے مغرب کی جانب پتھر کی وہ 7 سلیں اپنی جگہ پر موجود ہے جن کے بارے میں امارہ نے بتایا تھا کہ وہ چوتھی اور 5ویں سل کے درمیان ایک شگاف تھا
مجھے شگاف سلوں پر جمی ہوئی مٹی اور گھاس وغیرہ کھود کر تلاش کرنا تھا۔ یہ سروے میں دن کی روشنی میں ہی کر سکتا تھا۔ جگہ کا تعین ہو جانے کے بعد میرا ارادہ سورج غروب ہونے کے بعد جب ذرا اندھیرا ہو جائے تو وہاں دوبارہ آ جانے کا تھا۔ خوب ہوا چل رہی تھی۔ دوپہر کا کھانا کھانے کے بعد میں نے ایک ٹیکسی پکڑی اور آریہ نامی گاؤں کی طرف روانہ ہو گیا۔ ساحل سمندر کے ساتھ ایک پختہ سڑک آریہ گاؤں سے ہوتی ہوئی آگے کسی قصبے کی طرف نکل جاتی تھی۔ ہر طرف ساحل سمندر پر ریت ہی ریت تھی۔ کہیں کہیں کھجوروں کے درخت بھی جھنڈ لگائے نظر آتے تھے۔ آریہ گاؤں پہنچ کر میں نے ٹیکسی چھوڑ دی۔ چھوٹا سا گاؤں تھا لیکن چونکہ ایک بڑے شہر کے قریب تھا اس لیے وہاں سیاحوں کے لیے جدید سہولتیں موجود تھیں۔ ایک ریسٹورنٹ بھی تھا۔ اس ریسٹورنٹ میں بیٹھ کر میں نے کافی پی۔ بہت کم لوگ دکھائی دے رہے تھے۔ اہرام کا پہاڑی ٹیلہ میں نے گاؤں میں داخل ہوتے ہی دیکھ لیا تھا۔ کافی ختم کر کے میں خاموشی سے اٹھا اور کاؤنٹر پر بل ادا کیا۔ اس کے بعد سیر کرنے کے انداز میں چلتا چلتا اس کچے راستے پر آ گیا جو کچھ راستے پر موجود پہاڑی ٹیلے کی طرف جاتا تھا۔ پہاڑی ٹیلے کے قریب جا کر میں رک گیا اور اس پر ایک سرسری نگاہ ڈالی۔ یہ ایک ویران اجڑا ہوا اونچا ٹیلہ تھا۔ اس کو دیکھ کر کسی کو گمان بھی نہیں ہو سکتا تھا یہ کوئی اہرام ہے۔ ساری پہاڑی پر بھورے رنگ کی خشک جھاڑیاں ہی جھاڑیاں تھیں۔ کوئی درخت نہیں تھا۔ جہاں سے یہ پہاڑی ٹیلہ شروع ہوتا تھا وہاں بھی خشک جھاڑیاں اگی ہوئی تھیں۔ زمین ریتیلی تھی۔ جا بجا چھوٹے اور بڑے پتھر بکھرے ہوئے تھے۔ میں پہاڑ کی مغرب کی جانب آ گیا۔ بوڑھی مصری خاتون امارہ نے کہا تھا کہ مغرب کی جانب ایک جگہ پتھر کی بڑی بڑی 7 سلیں ایک ہی ساتھ لگی ہوئی ہوں گی۔ چوتھی اور 5ویں سل کے درمیان شگاف رکھا گیا ہے جس کے اندر ایک ہتھی لگائی گئی تھی جس کو کھینچنے سے اہرام کے اندر جانے کا راستہ کھل جاتا ہے۔ پہاڑ کی ڈھلان اوپر سے لے کر نیچے تک خشک گھاس اور جھاڑیوں سے بھری ہوئی تھی۔ اگر کہیں کوئی خالی جگہ رہ بھی گئی تھی تو وہاں ہزاروں سال کے ریتیلے گرد و غبار نے پتھروں پر تہ جما دی تھی۔ لیکن مجھے ہر حالت میں مطلوبہ جگہ کو تلاش کرنا تھا۔ میں پہاڑی کی مغرب کی طرف اوٹ میں ہوتے ہوئے ہی ڈھلان کے ساتھ ہو کر بڑے غور سے جھاڑیوں اور خشک گھاس میں پتھر کی سلوں کو ڈھونڈنے لگا۔ جھاڑیوں پر بھی ریت جمی ہوئی تھی۔ ہاتھوں سے ٹٹولتا اور جھک کر بڑے غور سے دیکھتا ہوا پہاڑی کے دوسرے سرے تک چلا گیا۔ مجھے وہاں کوئی پتھر کی سل نظر نہ آئی۔ وہاں سے ذائچہ لیتا ہوا جہاں سے چلا تھا وہاں واپس آ گیا۔ اس دفعہ بھی کوئی کامیابی نہ ہوئی۔ چوتھے پھیرے پر مجھے پہاڑی ڈھلان میں ایک جگہ سلیٹی رنگ کا چھوٹا سا پتھر دکھائی دیا۔ میں نے جھاڑیوں اور گھاس پھوس کو اس جگہ سے نوچ ڈالا۔ یہ سلیٹی رنگ کا پتھر کسی بڑے پتھر کا کنارہ تھا۔ میں نے مزید گھاس نوچ کر صاف کی تو اندازہ ہوا کہ وہ پتھر اصل میں ایک سل ہے۔ میں باقی جگہ سے بھی جلدی جلدی گھاس نوچ کر توڑ کر ہٹانے لگا۔ 10-15 منٹ کی کوشش کے بعد 2 مربع فٹ کی ایک سل نیچے سے نکل آئی۔ اب مجھے یہ دیکھنا تھا کہ یہ پہلی سل ہے یا آخری۔ میں نے بائیں جانب سے پہاڑی کی ڈھلانی دیوار کو صاف کرنا شروع کر دیا۔ گھاس پتھروں سے چمٹ کر سخت ہو چکی تھی۔ بڑی کاوش کے بعد میں نے 7 والی جگہ بھی صاف کر دی مگر وہاں کوئی سل اور پتھر نہیں تھا۔ نیچے سخت جمی ہوئی مٹی تھی جس کا مطلب تھا یہاں سے 7 سلوں کی پہلی سل شروع ہوتی ہے۔ مجھے خیال آیا کہ اگر پہلی سل کا حجم 1 مربع فٹ ہے تو دوسری سل بھی اسی سائز کی ہوگی۔ چنانچہ میں 1 فٹ کا فاصلہ چھوڑ کر آگے کی طرف صاف کرنے لگا۔ وہاں 2 سلیں آپس میں جڑی ہوئی تھیں۔ اسی طرح میں چوتھی اور 5ویں سل کے جوڑ کے مقام پر آ گیا۔ مجھے معلوم کر کے خوشی ہو رہی تھی کہ امارہ کا لگایا ہوا حساب غلط نہیں تھا اور جیسا اس نے کہا تھا ویسا ہی تھا۔ چوتھی اور 5ویں سل کے درمیان جو جوڑ تھا وہ بظاہر نظر نہیں آ رہا تھا۔ میں نے زمین پر سے ایک نوکیلا پتھر اٹھایا اور اس جگہ کو کھرچنے لگا۔ نیچے سے جوڑ نکل آیا۔ یہ جوڑ نیچے سے اوپر تک 1 فٹ لمبا تھا۔ امارہ کے حساب کے مطابق اسی جگہ وہ شگاف تھا جس میں اہرام کے سرنگ کو کھولنے والی آہنی ہتھی لگی ہوئی تھی۔ میں اپنے ساتھ کوئی اوزار نہیں لایا تھا
نوکیلے پتھر کے ساتھ ہی اس کو کھرچنے لگا۔ جوڑ میں پہلے تو جمی ہوئی ریت نکلی، پھر نیلے رنگ کا برادہ سا نکلنے لگا۔ مجھے یاد آ گیا کہ نیلا رنگ قدیم مصر کے فرعونوں کا سرکاری درباری رنگ ہوا کرتا تھا۔ امید کی شمع زیادہ روشن ہوتی جا رہی تھی۔ مجھے پسینہ آ گیا تھا، مگر میں اپنے کام میں لگا رہا۔ کوئی آدھے گھنٹے کی سخت محنت کے بعد میں نے ایک بار جوڑ کے درمیان میں نوکیلے پتھر کی سخت ضرب لگائی تو پتھر آدھے سے زیادہ اندر چلا گیا۔ یہاں کوئی سوراخ تھا۔ یہ سوراخ یقینی طور پر وہی شگاف تھا جس کی مجھے تلاش تھی۔ میں نے نیلے برادے کو ہاتھ سے ادھر ادھر ہٹانے کے بعد سوراخ کے اندر ہاتھ ڈالا تو میری انگلیاں کسی سخت چیز سے ٹکرائیں۔ میں نے اس سخت شے کو انگلیوں سے ٹٹولا۔ یہ لوہے کا ایک چھوٹا سا دستہ یا ہینڈل تھا۔ میں نے ہاتھ شگاف میں سے باہر نکالا اور اطمینان کا گہرا سانس لیا۔ میں نے سوراخ کے قریب آنکھ لے جا کر دیکھنے کی کوشش کی، مگر مجھے کچھ نظر نہ آیا۔ بہرحال شگاف کے اندر جو آہنی ہتھی تھی وہ دریافت ہو چکی تھی۔ اب مجھے اسے جھٹکے سے کھینچ کر یہ معلوم کرنا تھا کہ اہرام کے اندر جانے والا رستہ کہاں کھلتا ہے۔ میں دل میں حیران ہو رہا تھا کہ اگر واقعی ہتھی کھینچنے سے اہرام کے اندر جانے والا کوئی راستہ کھلا بھی تو کہاں سے کھلے گا؟ پہاڑی کی دیوار تو شک ہو نہیں سکتی۔ پتھر کے سلے اتنی مضبوطی سے لگی ہوئی تھی کہ وہ پہاڑی کے پتھروں کا حصہ بن چکی تھی۔ ہتھی کھینچنے سے کیا کوئی چیز مورث وجود میں آ جائے گی؟ یہ ہتھی کھینچنے کے بعد ہی معلوم ہو سکتا ہے، مگر یہ کام میں اس وقت نہیں کرنا چاہتا تھا۔ کچھ پتہ نہیں تھا کہ وہاں کس جگہ سے پہاڑی کا پتھر گرنا شروع ہو جائیں۔ مصر کے قدیم انجینئروں کی ٹیکنالوجی ساری دنیا میں مشہور تھی۔ ان لوگوں کو انجینئرنگ میں کمال مہارت حاصل تھی۔ ہتھی کے کھینچنے سے کسی نہ کسی جگہ سے اہرام کا راستہ ضرور کھلتا تھا۔ یہ کام میں اندھیرا ہو جانے کے بعد ہی انجام دینا چاہتا تھا تاکہ مجھے وہاں کوئی دیکھنے والا نہ ہو۔ میں نے شگاف کو پتھروں سے پر کر کے اس میں گھاس پھنسا دی۔ اس کے بعد پتھروں کو جمع کر کے وہاں نشانی کے طور پر ایک ڈھیری بنا دی تاکہ رات کے وقت میں اس جگہ کو پہچان سکوں۔ میں آریہ گاؤں کے ریسٹورنٹ میں آ گیا۔ سورج غروب ہونے تک ریسٹورنٹ میں ہی بیٹھا چائے اور ٹھنڈے مشروبات وغیرہ پیتا رہا۔ جب سورج غروب ہونے کے بعد اندھیری دھند چھا گئی تو میں ریسٹورنٹ سے اٹھا اور خاموشی سے پہاڑی کی جانب چل دیا۔ سمندر کی طرف سے تیز ہوا چلنے لگی تھی۔ دن بھر کی گرمی کا اثر ختم ہو رہا تھا۔ چند منٹوں میں ہی پہاڑی ٹیلے کے پاس پہنچ گیا۔ وہاں آ کر سب سے پہلے میں نے دائیں بازو پر ہاتھ پھیر کر دیکھا۔ امارہ کا دیا ہوا طلسماتی تعویذ میرے بازو پر بندھا ہوا تھا۔ پہاڑی کی ڈال پر جہاں گھاس پھوس ٹھوس کر میں نے سوراخ کو بند کیا تھا، وہاں سے دوبارہ گھاس کو ہٹانا اور اندر ہاتھ ڈال کر آہنی ہتھی کو ٹنڈول کر اسے پکڑ لیا۔ میں اسے کھینچتے ہوئے گھبراہٹ سی محسوس کر رہا تھا کہ خدا جانے کیا ہو جائے گا، کہیں ایک طرف سے پہاڑ کے سارے پتھر ہی مجھ پہ نہ گر پڑیں۔ میں اپنے ساتھ ماچس کی ڈبی اور 4-5 موم بتیاں لے آیا تھا تاکہ کوئی اندھیری سرنگ نمودار ہو تو وہاں روشنی کر کے راستہ دیکھ سکوں۔ 2-3 بار ہتھی کو کھینچتے کھینچتے رہ گیا۔ یقین کریں حوصلہ نہیں پڑتا تھا، لیکن فرعون کی روح سے اپنی زندگی کی سب سے بڑی خواہش پوری کرانے کا خیال غالب تھا۔ چنانچہ میں نے اللہ کا نام لے کر ہتھی کو اپنی طرف کھینچا۔ ہتھی جام ہو چکی تھی، وہ اپنی جگہ سے بالکل نہ ہلی۔ میں نے دوسری بار کوشش کی، پھر بھی نہ ہلی۔ چوتھی بار کوشش کی تو ہتھی میں معمولی سی حرکت پیدا ہوئی۔ میں اسے اپنی طرف کھینچنے لگا۔ ہتھی ایک جگہ پر آ کر رک گئی۔ میں اسے مضبوطی سے اپنی 5 انگلیوں سے پکڑ کر زور سے جھٹکا دے کر اپنی طرف کھینچنے لگا۔ ہتھی پوری کی پوری کھنچ کر شگاف کا منہ تک آ گئی۔ اس کے ساتھ ہی مجھے گھرگھراہٹ کی دھیمی سی آواز سنائی دی، جسے بہت دور کہیں بادل گرجا ہو۔ گھرگھراہٹ کی آواز 3-4 سیکنڈ تک آتی رہی، اس کے بعد خاموشی چھا گئی۔ میں ابھی سوچ رہا تھا کہ یہ آواز کہاں سے آئی ہے کہ دوسری بار پھر گڑگڑاہٹ کی آواز سنائی دی۔ میں ایک دم پیچھے ہٹ کر کھڑا ہو گیا۔ شام کا اندھیرا کافی گہرا ہو گیا تھا۔ دوسری بار گڑگڑاہٹ کی آواز قریب سے سنائی دی۔
میں بڑھتے اندھیرے میں آنکھیں سکیڑ کر بڑی غور سے پہاڑی ٹیلے کی ڈھلان کو دیکھ رہا تھا کہ شاید یہاں کسی جگہ کوئی شگاف نمودار ہو، مگر ایسا نہ ہوا۔ گڑگڑاہٹ کی آواز بھی اس کے بعد جیسے غائب ہو گئی تھی۔ میرے دل کو یقین تھا کہ یہ آواز ضرور پہاڑی ٹیلے کے کسی خفیہ راستے کے کھلنے کی تھی۔ اسٹوری کا اگلا حصہ نیکسٹ ایپیسوڈ میں، تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔